بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب کا آڈیو اینڈ ویڈیو بک چینل ہے، اور اس میں ہم جو کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ ہے عورت محور تربیت، اور ہم نے ابھی تک آپ کے ساتھ 34 پیج تک پڑھا ہے۔ اب ہم دوبارہ سے اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ نیو ہیڈنگ ہے خواتین مرکز ارتباط۔ اس رابطے پر ذرا غور کیجیے کہ یہ جو خدا نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کا نام قرآن میں صلہ رحمی رکھا ہے، اور ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کا نام قطع رحمی ان کے ساتھ تعلقات توڑنے کا نام قطع رحمی رکھا ہے، جس کے اتصال کا خدا نے حکم دیا ہے، اسے توڑنے پر خدا کی لعنت ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ رابطے کی یعنی صلہ رحمی کی بنیاد در حقیقت خواتین ہیں۔ مرد کے ذریعے سے رابطہ برقرار نہیں کیا گیا، یعنی در حقیقت ارتباط کی محافظت خواتین ہیں، اور خاندان کی بقا در حقیقت خواتین کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر خواتین چاہیں گی تو رشتہ دار آپس میں مرتب رہیں گے، اور اگر خواتین نہیں چاہیں گی تو مرتب نہیں رہیں گے۔ اور روزمرہ ہمیں یہ چیزیں نظر بھی آتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی دو اولادیں ہیں اور وہ بھی جوان ہو، ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر ہو، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، ایک دوسرے کے لیے اثار کرتے ہوں، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہوں، اور ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہوں، مگر جب ان نوجوانوں کی شادی ہو جاتی ہے پھر ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے ملنا ملانا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیا تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھے جو ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہو؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ باہر سے اضافہ ہوئے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ان کی بیویاں ہیں۔ یہ بیویاں ہی ہیں، جب سے آئی ہیں انہوں نے دو بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔ انہوں نے ان بھائیوں کو ان کے ماں باپ سے بھی جدا کر دیا، حالانکہ قرآن نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی تھیں کہ جدا لوگوں کو آپس میں ملانا ہے اور صلہ رحمی کرنی ہے، یعنی خواتین کو یہ کام کرنا ہے کہ ان دو بھائیوں کو جوڑنا ہے، نہ کہ جڑے ہوئے بھائیوں کو جدا کر دینا ہے۔ یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور اس خاتون کو خدا کبھی بھی نہیں بخشے گا جس نے دو بھائیوں کو آپس میں جدا کیا ہے، جس نے اولاد کو ماں باپ سے جدا کیا ہے، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہے۔ اور یوں نہیں کہ صرف خواتین ہی یہ کام کرتی ہیں بلکہ مرد بھی یہ کام کرتے ہیں۔ جب ان میں زنانہ پن آ جاتا ہے تو یہ بھی ایک دوسرے کو دور کر دیتے ہیں۔ گھر کا سارا دار و مدار خواتین پر ہوتا ہے۔ اگر یہ خاتون خانہ بچوں کی اچھی تربیت نہ کرے، اس کو صاف ستھرا نہ رکھے، تو یہ بچے آلودہ ہو جائیں گے، یہ گندگی کا ڈھیر بن جائیں گے، ان کی زندگی دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اور اگر گھر میں ایک جنت کا ماحول بنا ہوا ہے تو یہ بھی فقط ایک خاتون کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان وقت پر ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، وقت پر اسے سب کچھ مل جاتا ہے، سب آسودہ خاطر رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، ہر کام اپنے وقت پر انجام پا جاتا ہے، تو اس کا صرف ایک ہی شخص ذمہ دار ہے، اور وہ ہے خاتون خانہ۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں وہ اٹھ کر سارے کام انجام دے رہی ہوتی ہے۔ اگر رمضان المبارک میں روزہ رکھنا ہے، سب خراٹے بھر رہے ہوتے ہیں، ایک خاتون خانہ ہے جو جلدی بیدار ہو جاتی ہے، دوسروں کو 3 بجے اٹھنا ہے، لیکن وہ 1 یا 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر ان کے لیے سحری تیار کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی ایک دوسرے کی وجہ سے، یہ ایک شخص کی وجہ سے یہ ساری عبادتیں ہو رہی ہیں۔ اگر وہ ایک نہ جاگے تو یہ سب روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ بس آپ دیکھیے کہ کیسا اہم کردار اور کیسا اہم رول ہے جو یہ خاتون خانہ انجام دے رہی ہیں، کہ عبادتوں کا مرکز بھی یہی ہے جس کی وجہ سے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو، یہ نہ پکائے، یہ کھانا نہ دے، اور دوسرے دن سارے لوگ گھر والے روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔
صلہ رحمی کا کام بھی خواتین کے ذریعے سے برقرار ہوگا، کیونکہ مردوں کے اندر سکوت ہے۔ انہیں کہا جائے کہ روابط رکھیں تو رابطے جوڑ لیں گے، لیکن دوسرے دن اس کو توڑ بھی دیں گے۔ ان کے لیے توڑ دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن خواتین کا دل خدا نے اس طرح سے بنایا ہے کہ ان کے لیے رابطے توڑنا دشوار ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایک خاتون ایسی بن بھی جائے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، جس طرح قرآن نے بھی کہا کہ بعض پتھر دل ہیں، بعض دل پتھر ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ جب ایک خاتون یہ کام کرتی ہے، روابط کو توڑ دیتی ہے، دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیتی ہے، یعنی اب اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ الگ زندگی بسر کرے، اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے، اس کا اپنا تصرف اس گھر پر ہونا چاہیے، یہ سب کچھ اس کا حق بنتا ہے، لیکن یہ حق نہیں پہنچتا کہ بیٹے کو باپ سے جدا کر دے یا ماں سے جدا کر دے اور شوہر کو بہنوں سے جدا کر دے، عزیزوں اور رشتہ داروں سے جدا کر دے۔ اپنا گھر بنانے کا اس کو حق حاصل ہے، اپنی زندگی بنانے کا اس کو حق حاصل ہے، اپنے حقوق لینے کا بھی اس کو حق حاصل ہے۔ اگر ایک خاتون یہ دیکھے کہ شوہر اپنے بہن بھائیوں کی طرف توجہ نہیں کرتا تو یہ زوجہ کا وظیفہ ہے کہ وہ اس کو شوہر کو آمادہ کرے، اس کو بتائے کہ تم آج اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتے، آج اپنی ماں کا حق ادا نہیں کرتے، تو کل تم میرا بھی حق ادا نہیں کرو گے۔ اب ہم ہیں پیج نمبر 38 پر، اور نیو ہیڈنگ ہے ماں کی آغوش سے معراج تک۔ تربیت کے لیے پہلی بنیاد اور پہلا مدرسہ خداوند تبارک تعالیٰ نے خاندان کو مقرر کیا ہے، اور خاندان میں بھی اہم ذمہ داری خاتون خانہ کی ہے۔ خواتین پر سب سے پہلی اور اہم ترین ذمہ داری تربیت کی لاگو ہوتی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کے مقام اور کردار کے بارے میں فرمایا ہے کہ خدا نے ان کو ایسا عظیم مقام و منزلت عطا کیا ہے کہ حتیٰ کہ عظیم ترین مرد بھی در حقیقت اسی تربیت گاہ سے اور آغوش سے تربیت پا کر کسی عظیم مقام پر پہنچے ہیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں، از دامان زن مرد بہی معراج می رود، از دامان زن مرد بہی معراج می رود، یعنی عورت کی گود سے مرد معراج کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ آغوش وہ آغوش ہے جس میں نبی پلتے ہیں، جس میں امام معصوم پلتے ہیں، امام معصوم علیہ السلام پلتے ہیں، جس میں اولیاء الہی تربیت پاتے ہیں اور ان مقامات عالیہ تک پہنچتے ہیں۔ لیکن خود اس عظیم معلم اور مربی کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے اسے کون سا عظیم مقام عطا کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو گم کر بیٹھے اور وہ حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اسے چھوڑ کر وہ مقام اپنانے کی کوشش کرے جو معاشرہ اسے دیتا ہے، یا جو مقام ہمارے کلچر نے اس کے لیے تعین کیا ہوا ہے۔ اس وقت مرد ہوں یا خواتین، سب معاشرتی رسوم و رواج میں غرق ہیں۔ خواتین سمجھتی ہیں کہ ان کی ذمہ داری فقط معاشرتی، علاقائی اور گھریلو رسوم و رواج پر عمل کرنا ہے، حالانکہ جو مقام قرآن نے خواتین کو دیا ہے وہ بہت بلند ہے۔ نیو ہیڈنگ ہے عورت اور مرد کا ایک مقام۔ قرآن پاک کے بیان کردہ احکامات میں مرد و زن کے حوالے سے کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ جیسے مرد و زن کی جسمانی ساخت اور بناوٹ میں فرق ہے، اسی طرح بعض احکامات میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ احکامات میں پائے جانے والے فرق کو انسانیت کے اندر فرق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایسا نہیں کہ مرد و زن کے بعض احکامات مختلف ہیں، لہٰذا ان کی انسانیت میں بھی قرآن کی روح سے کوئی فرق پایا جاتا ہے۔ یہ نتیجہ لینا غلط ہے کہ احکام میں پایا جانے والا فرق ان کی انسانیت میں پائے جانے والے فرق پر دلیل ہے۔ قرآن نے انسان کا جو مقام ذکر کیا ہے اس میں مرد و خواتین دونوں برابر کے شریک ہیں۔ انسان جسم نہیں ہے کہ جسم میں پائے جانے والے فرق سے اس کی انسانیت میں بھی فرق قائم ہو جائے، جیسے لباس میں پائے جانے والے فرق سے انسان کے مقام میں فرق نہیں پڑتا،
انسان اگر مرد ہو تو بھی ایک روح ہے، اور عورت ہو تو بھی اس سے مراد ایک روح ہی ہے۔ اب ہم ہیں پیج نمبر 40 پہ، اور نیو ہیڈنگ ہے قرآن میں خواتین بطور اسوہ۔ قرآن نے جہاں عظیم مردوں کا ذکر کیا ہے وہاں بہت سی عظیم خواتین کا بھی ذکر کیا ہے۔ انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونے کے طور پر قرآن نے بعض ایسی خواتین کا ذکر کیا ہے جو عصمت کے مقام پر بھی فائز نہیں ہیں۔ قرآن میں نام لے کر جن کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے صرف ایک خاتون حضرت مریم علیہ السلام مقام عصمت پر فائز ہیں۔ قرآن کی نظر میں یہ غیر معصوم خواتین وہ ہیں جن کو کوئی اچھا گھرانہ، ماحول اور مربی میسر نہیں آیا، لیکن انہوں نے معاشرے میں پھر بھی ایک اعلیٰ کردار ادا کیا۔ انہوں نے غیر معصوم ہونے کے باوجود اور پست ماحول میں رہتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داریوں کو پہچان کر خدا کے ہاں عظیم مقام حاصل کیا ہے، جس کی وجہ سے خدا ان کا نام معصوم خواتین کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جناب آسیہ جو فرعون جیسے بدترین انسان کی زوجہ ہے۔ فرعون تاریخ کی بدنام ترین شخصیت ہے، لیکن اس کی بیوی جناب آسیہ قرآن اور روایات کے بقول عالم بشریت کی 4 عظیم خواتین میں سے ایک ہیں۔ خواتین اکثر اوقات یہ بہانہ بھی بناتی ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، ہمارے شوہر ایسے ہیں، ہمارے والد اور بھائی کی یہ حالت ہے کہ وہ ہمیں ہمارے دینی فرائض کی ادائیگی سے روکتے ہیں، ہم ان کے تابع ہیں، گھر ان کا ہے، وسائل ان کے اختیار میں ہیں۔ فرعون سے برا شوہر کوئی بھی فرض نہیں کیا جا سکتا جس کی بیوی عالم بشریت کی بہترین خاتون ثابت ہوئیں۔ قرآن نے ان خواتین کے لیے جان بوجھ کر یہ نمونہ پیش کیا ہے جس کو اچھا گھریلو ماحول میسر نہیں، یا نامناسب شوہر اور نامناسب صورتحال کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوں۔ قرآن نے یہ سمجھانے کے لیے یہ نمونہ پیش کیا ہے کہ اگر نامناسب اور پست ماحول کے شکار مرد تو خواتین اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا اور خود سازی کا ارادہ کر لیں اور اپنی تربیت کرنا چاہیں تو اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ قرآن کے ان اصوات میں سے ہر ایک کی سیرت میں ہمارے لیے ایک اعلیٰ نمونہ موجود ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی سیرت میں ہمارے لیے ایک الگ قابل تقلید پہلو موجود ہے۔ کربلا کے انسانیت ساز واقعے میں بھی خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ کردار ادا کیا ہے، بلکہ بعض مقامات پر مردوں سے بڑھ کر خواتین کا کردار نظر آتا ہے۔ نیو ہیڈنگ کردار سازی اور خاندان سازی۔ یہ بات ہمارے مد نظر رہنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم کوئی قابل ذکر کردار ادا کریں ہمیں خود کو اس کے لیے بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنی کردار سازی کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ انسان اور دیگر مخلوقات میں یہ فرق ہے کہ خدا نے ان کو مکمل بنا کر اس عالم میں بھیجا ہے، جبکہ انسان کو انسان بننے کے لیے اس عالم میں بھیجا ہے تاکہ خود اپنے آپ کو بنائے۔ ہم بنا کر نہیں بلکہ خود بننے کے لیے اس جہان میں آئے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارا ایک ہی فریضہ ہے کہ ہم انسان بنیں۔ فارسی میں ایک مقولہ ہے، عالم شدن چے آسان، آدم شدن چے مشکل، یعنی عالم بننا کس قدر آسان ہے لیکن انسان بننا بہت مشکل ہے۔ اسی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم بننا مشکل ہے مگر انسان بننا محال ہے، یعنی انسان بننا اتنا سخت ہے کہ محال کی مانند ہے۔ محال سے مراد عقلی طور پر محال نہیں بلکہ عام طور پر محال ہے۔ ایک شعر ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، یعنی عورت و مرد اگر فرشتہ بننا چاہیں تو آسان ہے، مگر انسان بننے کے لیے ممکن ہے کہ آدھی یا ایک صدی درکار ہو۔
پس ہم انسان بن کر نہیں آئے، ہمیں ایک کردار ادا کرنا ہے اور ادائیگی سے پہلے اس کردار کو بنانا پڑے گا۔ ہمیں بنا بنایا کردار نہیں دیا گیا، خود سے محنت کرنی ہوگی۔ ہمارے لیے مشکل یہی ہے کہ پہلے اپنا کردار بنائیں اور پھر اسے ادا بھی کریں، اور اس سے بھی پہلے پہچانیں کہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آیا ہمارا کردار فقط کھانا پینا، سونا جاگنا اور اوڑھنا بچھونا ہی ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ انسانی مقام نہیں ہے۔ اگرچہ یہ تمام کام زندہ اور تندرست رہنے کے لیے ضروری ہیں، لیکن یہ ہمارا کردار نہیں ہے۔ یہ کردار تو حیوان کا بنتا ہے۔ اگر ایک انسان سے پوچھیں کہ تم نے 40-50 سال کیا کیا، اور وہ کہے کہ کھایا پیا ہے، تند و مند بنا ہوں، اپنے آپ کو سردی اور گرمی سے بچایا ہے، اور اگر اسی طرح ایک جانور سے پوچھیں کہ تم نے ساری زندگی کیا کیا، اور وہ بھی یہی کہے کہ میں نے کھایا پیا ہے، تو اس انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کھانے پینے اور محفوظ رہنے کے ساتھ انسان کا کام یہ ہے کہ اپنا کردار بنائے اور اسے معاشرے میں ادا کرے۔ تربیت سے مراد یہی کردار سازی ہے، یعنی اپنا کردار بنانا، اپنے اندر انسانیت پیدا کرنا، اپنے آپ کو مقام انسانیت تک پہنچانا، اور یہ کام خاندان سے ہی شروع ہوتا ہے۔ انسانیت کی بنیاد خاندان میں رکھی جاتی ہے۔ جس گود، جس آغوش اور جن ہاتھوں سے یہ بنیاد رکھی جاتی ہے وہ ماں کے ہاتھ اور ماں کی آغوش ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچی پیدا ہونے کے بعد ماں کی آغوش میں پروان چڑھتی ہے، اسے سب سے زیادہ فطری طور پر کردار پسند ہوتا ہے وہ ماں بننے کا ہوتا ہے۔ اپنی گڑیا کے ساتھ بھی وہ وہی کردار ادا کر رہی ہوتی ہے جو ماں ایک بچے کے ساتھ ادا کرتی ہے، گویا وہ اپنے لیے ماں بننے کے کردار کو تشکیل دے رہی ہے، اس کی ریہرسل کر رہی ہے، تاکہ جب اصلی ماں بنے تو اس کردار کو بطریق احسن ادا کر سکے۔ لیکن یہ بچی جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے، لڑکپن اور پھر جوانی میں قدم رکھتی ہے، تو سب کچھ بھول جاتی ہے کہ مجھے کیا بننا ہے، کچھ اور ہی بن جاتی ہے، بلکہ یہ بھی بھول جاتی ہے کہ مجھے انسان بننا ہے۔ ماں تو بہت دور کی بات ہے، یہ ذمہ داری خاندان کی ہے کہ اس کی فطری اور پہلی بنیادوں کو قائم رکھے۔ خاندان ہی انسان کو انسانیت کے راستے پر ڈالتا اور ہٹاتا ہے۔ نیو ہیڈنگ ہے، خاندان سازی میں درپیش خطرات۔ خاندان کے تمام افراد کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے خاندان کی بنیادوں کو قائم رکھے۔ کوئی بھی ایسا کام کرنا جرم ہے اور حرام ہے جو ہمارے خاندان کی بنیادیں ہلا دے۔ ایسے کاموں سے پرہیز کیا جائے جن سے خاندان کی ساخت متاثر ہوتی ہو، دلوں میں رنجشیں اور رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہوں۔ طعنے اور طنز کی زبان کبھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کی نگاہ میں وہ اقدامات حرام مسائل کے زمرے میں آتے ہیں جو خاندان کو کمزور اور سست کرتے ہوں۔ ہر کسی کو ان کا خیال رکھنا ہے۔ خاص طور پر دو رشتے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے طعنے کی زبان استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے بہو اور ساس۔ خاندان میں ایک بڑی جنگ انہی دو ہستیوں کے درمیان جاری رہتی ہے۔ ہر بات میں کوئی نہ کوئی طعنہ، طنز، کنایہ شامل ہوتا ہے۔ دوسروں کے دل کو چوٹ پہنچانا اور ان کو چوٹ پہنچا کر خوش ہونے والے لوگ قرآن کے بقول مریض ہوتے ہیں۔ جو دوسروں کا دل دکھا کر سکون محسوس کریں وہ واقعاً سخت قسم کے مرض کا شکار ہیں۔ قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، آیت نمبر 10 سورہ بقرہ۔ بیماریوں میں شدید اور خطرناک ترین دل کی بیماری ہے، اسی لیے قرآن نے خطرے کی نشاندہی کی ہے کہ خبردار تم دل کے مریض ہو۔ جیسے آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات اگر ایک بچہ گرتا ہے تو دوسرے بچے ہنستے ہیں۔ یہ خطرناک عادت ہے اور بیماری ہے۔ یہ حالت اچھی نہیں ہے اور یہ عادت بھی اچھی نہیں ہے۔ کسی کے گرنے پر ہمارے دل میں ہمدردی پیدا ہونی چاہیے، اس کو اٹھانا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی، اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اسی طرح جیسے ایک ماں اپنے بچے کے گرنے اور چوٹ لگنے پر بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے، ماں اس کے گرنے سے محظوظ نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر خاندان کا کوئی ایک فرد مشکل میں ہو تو دوسروں کو پریشان ہونا چاہیے، نہ کہ ان کے دل میں سکون محسوس ہو۔
اب ہیں ہم پیج نمبر 46 پر، اور ہیڈنگ ہے خاندان اور آفات زبان۔ سب سے گہرا زخم جو کہ مندمل نہیں ہوتا وہ زبان کا زخم ہے۔ بعض لوگوں کے منہ میں زبان کی جگہ ڈنک ہوتا ہے، جس طرح سانپ کے منہ میں زبان کی بجائے ڈنک ہوتا ہے۔ وہ بار بار یہ ڈنک اپنے منہ سے باہر نکال کر دکھاتا ہے کہ مجھ سے بچ کر رہنا۔ سانپ اتنا نہیں ڈستا جتنا انسان ایک دوسرے کو ڈستے ہیں۔ جب بھی زبان کھولتے ہیں کسی نہ کسی کو چوٹ لگاتے ہیں، کسی کو زخم، کسی کی آبرو ریزی کرتے ہیں، کسی کی توہین کرتے ہیں، کسی کی شخصیت کشی کرتے ہیں، کسی کی کردار کشی کرتے ہیں، کسی کو اس کے مقام سے نیچے گراتے ہیں، کسی کو طعنہ و طنز دیتے ہیں۔ کبھی بھی ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلتا جو دوسروں کو خوشحال کرے اور وہ سوچیں کہ چلو آج تو اس نے ایک اچھی بات کی ہے۔ خاندان کے لیے خطرناک ترین صورتحال یہی ہوتی ہے کہ جب اہل خانہ کے منہ میں ایک دوسرے کے لیے زبان کی بجائے ڈنگ آ جائیں، پھر یہ انسان نہیں سانپ بن جاتے ہیں۔ یہ استغفار اور توبہ کا مقام ہے کہ ہماری زبان ایسی صورتحال اختیار کر لے اور ہمارے الفاظ دوسروں کی تکلیف کا باعث بن جائیں، دوسروں کو ہماری وجہ سے دکھ پہنچے۔ اگر غلطی سے ایسا ہو بھی جائے تو ہمیں فوراً مرہم لگانا چاہیے، پٹی اور دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ پٹی اور مرہم سے مراد یعنی معذرت اور دلجوئی ہے۔ مرہم اور علاج یہی ہے کہ ہم معافی مانگیں، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں، کیونکہ اگر ہم معافی مانگنے میں کامیاب نہ ہوئے اور لوگوں نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہمارے لیے خدا کے ہاں عذاب عظیم ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کے ہاتھوں جہنم میں جا پہنچیں گے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ معراج میں بھی اس کا حدیث معراج میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ قرآن میں سورہ اسراء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معراج کا ذکر موجود ہے۔ البتہ آپ کو کئی بار معراج ہوئی۔ ایک معراج پر آپ نے جہنمی عورتوں کو مختلف سزاؤں میں مبتلا دیکھا۔ ایک گروہ کے متعلق دریافت کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو دوسروں کو اپنی زبان سے زخم لگاتی تھیں۔ نیو ہیڈنگ ہے غیر ضروری عادات کا خاتمہ۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنی عادات دریافت کریں کہ ہماری یہ عادتیں ہیں، اس کے بعد ان میں سے بری عادات کو ترک کر دیں، کیونکہ بچے کی تربیت کرنے سے پہلے خود والدہ اور تربیت کرنے والوں کی تربیت ضروری ہے۔ اسی لیے ابھی تک تربیت پانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بچے کی تربیت اس سے اگلا مرحلہ ہے۔ ہماری بعض عادات اتنی پختہ ہو چکی ہیں کہ جتنا بھی کنٹرول کر لیں ان سے جان چھڑانا ممکن نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کہیں زبان سے کچھ ضرور نکل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے اور بعد میں خیال بھی آتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس حالت میں ہم یہ سوچیں کہ ہم اولاد کی تربیت کریں گے تو ایسا سوچنا بے معنی ہوگا۔ ایک تربیت کار کو بہت محتاط رہنا ہوتا ہے، خاص طور پر زبان کے معاملے میں۔ مثال کے طور پر ایک مہمان گھر پر آ جائے تو بجائے اس کے کہ اس کی عزت افزائی کریں، کہا جاتا ہے آج کدھر سے رستہ بھول گئے ہیں، بالآخر آ تو گئے ہیں۔ عزیزان، یہ سب طعنہ و تشنین کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمیں اس چیز کو یوں دیکھنا چاہیے کہ یہی باتیں اگر کوئی ہمارے متعلق کرے تو ہمیں کیسا لگے گا۔ بس جس جملے سے میرا دل دکھتا ہو مجھے بھی وہ کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے خاندان کا ماحول تربیتی بنائیں تو پہلے ہمیں اپنی سابقہ عادتوں اور ذہنیتوں کو حتماً بدلنا پڑے گا۔ ہمیں یہ سب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس ذہن سے سوچتے ہیں اسی سے تھوڑا سا ہٹ کر سوچنے کی کوشش کریں، سنجیدگی سے سوچیں، محض رسم و رواج کے تحت زندگی بسر نہ کریں بلکہ رسم و رواج سے ہٹ کر اسلامی تعلیمات اور احکامات کے تحت زندگی بسر کرنے کے متعلق سوچیں۔ خدا نے ذہن فقط اس لیے نہیں دیا کہ اس سے کھانے کی ترکیبیں اور کپڑوں کے نئے انداز
بنانے کی کوشش کریں۔ ذہین آدمی وہ ہے جو ذہن سے یہ سوچے کہ مجھے انسان کیسے بننا ہے اور دوسروں کو کیسے انسان بنانا ہے، اپنے خاندان کو انسان سازی کا کارخانہ کیسے بنانا ہے۔ نیو ہیڈنگ ہے عورت کا اصل ہنر تربیت۔ عورت کی مہارت فقط یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کھانا پکا لے، بلکہ اس کی اصلی مہارت یہ ہے کہ ایک اچھا بچہ تربیت کرے۔ ایک اچھا انسان بنانا عورت کا اصل ہنر ہے۔ اس بات کی تلافی ممکن ہے کہ کھانا پکانے میں نمک کی مقدار کم رہ جائے یا کھانے کی ترکیب اچھی نہ ہو۔ ہمیں ریسٹورانٹ چلانے اور گھر کو ریسٹورانٹ بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ گھر کو محض ایک چراگاہ بنا دیں کہ فقط آئیں اور کھائیں۔ خاتون خانہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اتنا پکا سکتی ہو جتنا کھایا جا سکے۔ اصل میدان جہاں اسے اپنا ہنر دکھانا ہے وہ میدان تربیت ہے۔ اس کے لیے آپ کو گھر میں ایک ماحول سازی اور خود پر کنٹرول کی ضرورت ہے۔ دراصل مرد اور عورت الگ الگ خاندانوں میں پلے بڑے ہوتے ہیں، ان کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ صفات مرد ساتھ لاتا ہے، کچھ صفات عورت اپنے ساتھ لاتی ہے۔ یہ دونوں فقط دو افراد نہیں ہوتے بلکہ ان کے ساتھ ان کی صفات و عادات کا ڈھیر بھی ہوتا ہے۔ ممکن ہے اپنی بعض عادتوں کا دونوں کو پتہ ہی نہ ہو، بس دونوں اپنی اپنی عادات کی فہرست بنائیں۔ فرض کریں مرد کی 100 عادات ہیں اور 100 عورت کی، تو دونوں کی 200 صفات ایک خاندان میں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ ممکن ہے کہ مرد کے سونے کی عادت عورت کے سونے کی عادت سے مختلف ہو، دونوں کی کھانے کی عادات مختلف ہوں۔ بعض عادتیں دونوں کی مشترک بھی ہو سکتی ہیں۔ جب ہم ایک خاندان کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان میں سے بعض عادتیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور بعض نئی عادات اپنانا پڑتی ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ کون سی عادت چھوڑنی ہے اور کون سی اپنانی ہے۔ اگر ہم اپنی بعض عادات کو بچائیں گے تو ممکن ہے خاندان نہ بچ پائے۔ خاندان کو بچانے کے لیے ہمیں اس معاملے میں قربانی دینی ہے۔ ممکن ہے ہم ایک عادت نہ چھوڑ پائیں اور اس کی وجہ سے خاندان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھنا پڑے۔ مثلاً خاتون ڈٹی رہے کہ ہماری خاندانی روایت ہے کہ کھانے میں نمک زیادہ کھایا جاتا ہے، اور مرد ڈٹا رہے کہ ہماری خاندانی روایت اونچا بولنا ہے۔ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اونچا بولنے کو دلیل سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم آرام سے بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بات میں اتنا وزن نہیں۔ یہ چیز آپ اسٹیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اونچا بول بول کر ہمارے علماء اپنا حشر نشر کر لیتے ہیں، اپنے پھیپھڑوں کا تمام زور لگا کر آواز نکالتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ آپ غلط بات پر زور لگا کر بھی بولیں گے تو وہ غلط ہی رہے گی۔ صحیح بات چاہے آرام سے کہیں، اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بعض اوقات ہم بچوں کو چیخ کر بلاتے ہیں اور غلط باتیں بھی چیخ و پکار کے ذریعے ان پر تھوپ دیتے ہیں۔ وہ ہماری چیخ سے دب تو جاتے ہیں، مگر غلط بات اپنا غلط اثر ضرور چھوڑتی ہے۔ بعض اوقات یہ چھوٹی سی عادت پورے خاندان کی بدبختی کا باعث بن جاتی ہے۔ اب یہ ہم پیج نمبر 51 تک آ گئے ہیں، اور اب ہم نیکسٹ آڈیو میں دوبارہ آغاز کریں گے۔ خدا حافظ۔